بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے اصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ حکابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، اور بوجھ سمجھ کر بدعقلی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات کے جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں نماز زیادہ رہتا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے بھی ضروری ہے کہ حدیث بلا اور اس کی جیسے حدیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرے گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کے جمع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ پس جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغیر کے ساتھ مقید فرما کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرکز ابزول مسیجہ کا ارشاد ہے کہ حدیث میں صغیر کی قید دو وجہ سے مذکر نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہی نہیں کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہوں، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آوے جب تک اس کے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہونے سے مثلا لیلۃ القدر رہی میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں اور پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے، اور ہو ہی جاتی ہے، اس لیے توبہ کا تحقیق خود بخود ہو جاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کباہ کار مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور عبادت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے۔
تاکہ اللہ کی رحمت کا کامل متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں اور یاد آ جاوے تو اسے سیاہ کار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقاً محروم ہی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ کھو دے۔ اگر اسی 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں، اور اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں۔ الفت میں برابر ہے وفا کو جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر کوئی بات تو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ گر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلال گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور کی حرص کون کر سکتا ہے اور کسی سے ہو سکتی ہے؟ دل میں سما جانے کی بات ہے۔ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کے بغیر مشکل سے ہوتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح ایک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح حیا میں یہ سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شیتا رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے، یا اللہ، آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ سعد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے، بعد سعید بن المعیب
کے متعلق معقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ سلیہ بن اشیم رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچوں اور بچاؤں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے۔ مگر عشرہ خیر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار طریق کے اعتماد کو ہٹاتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ تو قوت کس طرح حاصل ہوئی، تو انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے ناموں کی توفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں کنولہ کا ارشاد ہے گویا دوپہر کو سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی۔ ابراہیم بن اوہم رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 7 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں کے اوقات ہیں جنہوں نے پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ سلف کے واقعات میں اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ اس درجے کے مجاہد نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق اپنی طاقت و قدرت کے موافق نمود سلف اب بھی موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہے۔ نہ راحت و آرام نیما کی عبادت سے منع ہوتے ہیں، نہ دنیاوی مشکل صدرہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو گناہ سے بھر دوں گا اور تیرے فکر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشغل سے بھر دوں گا اور فکر زائل نہیں ہوگا۔ روزہ مرگ کے مشاہدات سے سچے ارشاد کے شاہد عدل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر حضرت جبریل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے
فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا اور ان سے دریافت فرماتے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے، اس کی اجرت پوری دی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے، باندیوں نے میری فریضے کو پورا کر دیا۔ پھر دعا کے ساتھ چلتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے عالی شان کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے ہیں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکورہ ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا، اور بہت سی حدیث میں بھی اس کی تصریح سے رسالے کی سب سے خیر حدیث اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذکر و شغل کے گھر جائے اور ان سے مصافحہ کرے۔ حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیتہ سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ فرشتے حضرت جبریل سے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں، اور کوئی گھر، چھوٹا بڑا، جنگل یا کسی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو، وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہیں۔ لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو، یا حرام کاری کی وجہ سے اجنبی یا تصویر ہو۔ مسلمانوں کے لیے کہ کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں۔ تصویر لٹکانے والا ایک آدھا ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں سے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے خیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اس کا فائدہ ہے کہ نزدیک خیر عشرہ 21ویں رات شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، اس حساب سے حدیث سے والا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی خیر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن اعظم کی رائے ہے کہ عشرے کے معنی 10 کے ہیں، لہذا اگر 30 کا چاند رمضان مبارک ہو تب تو یہ
ہے کہ لیکن اگر 29 کا چاند ہو تو اس صورت میں خیر اشرف 20ویں شب سے شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں وطر راتیں یہ ہوں گی 20، 22، 24، 26، 28، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی تلاش میں رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وہ بلائے اتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا، اور اسی لیے بھی جمہور کا قول 21ویں رات سے تاک راتوں میں قواعد اعتمال ہے۔ زیادہ رجح اگرچہ اعتمال اور راتوں میں بھی ہے، اور دونوں قولوں پر تلاش جب ممکن ہے کہ 20ویں شب سے لے کر عید کی رات تک ہر رات میں جاگتا رہے۔ اور شب قدر کی فکر میں لگا رہے، اور 10، 11 راتیں کوئی ایسی اہم یا مشکل چیز نہیں جن کو جاگ کر گزار دینا اس شخص کے لیے کچھ مشکل ہو جو ثواب کی امید رکھتا ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر وہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبروں میں مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں 5ویں میں رات میں تلاش کرو۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں 3 مضمون قابل غور ہیں۔ امر اول جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے، جو اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور بتلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کا سلوک سب سے افضل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مڑوانے والی ہے۔ جیسے سترے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جائیں تو آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سی لمبی لمبی تسبیح پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہیں، ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور کے ارشاد کے غور سے دیکھیں، پھر اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ فصل اول میں روزے کے آداب میں گزر چکا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبروزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمانوں کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، انتہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہا ہے۔ اور اپنی ان ناپاک اور کمینیاں حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت بدیہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھاٹا رکھے اگر اس حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاوے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کی حضوری میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی رحمت سے نیک اعمال کی بدولت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن میں 2 میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ ہر پیر جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، استغفار کرنے والوں کی استغفار قبول کی جاتی ہے، مگر آپس میں لڑنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت امام خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک باشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ یہ جگہ ان روایت کے احاطہ کی نہیں، مگر چند روایت اس لیے لکھ دی ہے کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفا کہلاتے ہیں دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی مجالس میں ان کے مجمع ان کی ترکیبات اس کینہ حرکت سے لبریز ہے فائلیں، لیکن ان سب کے بعد یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ شب دنیاوی دشمنی عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ سے یا کسی دینی امر کی حمایت کی وجہ سے طرز سلوک کرے تو جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد نقل فرمایا، ان کے بیٹے نے اس پر ایسا لفظ کہہ دیا جو صورت حدیث پر اعتراض تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے تک ان سے نہیں بولے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ثابت ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالی شانہ دنائے اوبنا ہیں، قلوب کے حلال کو اچھی طرح جانتے ہیں، قلوب کے حال کو اچھی طرح جانتے ہیں، جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہے کہ کون سا ترک تلق دین کی خاطر ہے اور کون سا اپنی وجاہت اور کثیر شان اور بڑائی کی وجہ سے ہے۔ ویسے تو ہر شخص اپنے کینہ بغض کو دین کی طرف منسوب کر ہی سکتا ہے۔ دوسرا امر جو حدیث بلا میں معلوم ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے سامنے رضا اور قبول و تسلیم ہے کہ باوجود اس کے شب قدر کی تعین کا اٹھ جانا صورت بہت ہی بڑی ہے۔ خیر کا اٹھ جانا تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شاید ہمارے لیے یہی بہتر ہو کہ نہایت عبرت اور غور کا مقام ہے۔ اللہ جل شانہ کی رحیم و کریم ذات بندے پر ہر وقت مہربان ہے۔ اگر بندہ اپنی بدعمالی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھوڑی سی توجہ اور اقرار عجزا کے بعد اللہ کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے۔ وہ مصیبت بھی کسی بڑی خیر کا سبب بنا دی جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ چنانچہ علماء نے اس کے اخفا میں بھی چند مسائل ارشاد فرمائے ہیں کہ اول کہ اگر تعین باقی رہتی ہو تو بہت سی تباہ ایسی ہوتی ہیں کہ راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے ہیں، اور اس صورت موجود میں احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد وارداتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کی نصب ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ہیں کہ معاصی کے بغیر ان سے رہا ہی نہیں جاتا۔ تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس میں رات میں معصیت کی اجورت کی جاتی تو سخت اندیشہ ناک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے ایک صحابی سو رہے تھے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جگا دیا تو مگر حضور سے پوچھا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہ جگا دیا؟ حضور نے فرمایا مبادا انکار بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کفر ہو جاتا، تیرے کہنے سے انکار پر کفر نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حق سبحانہ تقدس کی رحمت نے گوارا نہ فرمایا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرت کرے۔ تیسری یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات تفاقی چھوٹ جاتی تو ان راتوں میں فسدگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا۔ اور اب رمضان کی ایک
2 رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر ہو جاتی ہے، جو چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب ہیں خرچ ہوتی ہیں، ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملے گا۔ 5واں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی شانہ ملائکہ پر تفاخر کا فرماتے ہیں کہ جس کی پہلی روایت میں معلوم ہو چکا، اس صورت میں تفاخر کا زیادہ موقع ہے کہ بندے باوجود معلوم نہ ہونے کے محاذ احتمال اور خیال پر رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ جب احتمال پر استقدار کوشش کر رہے ہیں، اگر بتلا دیا جاتا کہ یہی رات شب قدر ہے تو پھر ان کو کوششوں کا کیا، اس نوع کی اہم چیزوں کوششوں کا کیا حال ہوتا۔ ان کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی امور کی وجہ سے عادات اللہ پر جاری ہے کہ اس نوع میں چیزوں کی مخفی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اسم اعظم کی مخفی فرما دیا۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک شامل ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان المبارک میں تعین بلا دی گئی ہو، اس کے بعد دیگر مسائل مذاکرہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین ہٹا دی گئی۔ تیسری بات جو اس حدیث پاک میں وارد ہے، شب قدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں ارشاد فرمائی ہیں، 9ویں، 7ویں، 5ویں۔ دوسری روایت کے ملنے سے اتنا تو محقق ہے کہ یہ تینوں راتیں خیر عشرہ کی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر چند احتمال ہیں۔ خیر عشرہ میں اگر اول شمار کیا جائے تو حدیث کا محمل 29، 27، 25 رات ہوتی ہیں، اور اگر خیر سے شمار کیا جائے جیسے کہ بعض لفظ سے متحقق ہے تو پھر 29 کے چاند کی صورت میں، 21، 23، 25 اور 30 کے چاند کی صورت میں 22، 24، 26 ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعین میں روایت بہت مختلف ہے، اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان میں اس کے بارے میں بہت کچھ اختلاف ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ 50 کے قریب علماء کے قائل ہیں روایت کی کہ با کثرت اختلاف کی وجہ سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ رات کسی تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مختلف سالوں میں مختلف راتوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روایتیں مختلف ہے کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے متعلق مختلف راتوں میں تلاش کا حکم فرمایا، اور بعض سالوں میں متعین طور سے بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور کی مجلس میں ایک مرتبہ شب قدر کا ذکر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا گیا کہ 22۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ شب قدر نے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد بھی ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گی۔ اس نے عرض کیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عشرہ اول عشرہ خیر میں تلاش کرو۔
پھر حضور اور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا جی یہ تو بتلا ہی دیجیے کہ عشرے کے کون سے حصے میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ناراض ہوئے کہ ان سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے نہ بعد میں، اور فرمایا اگر اللہ تعالی شانہ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے۔ آخر کی 7 رات میں تلاش کرو، پس اس کے بعد اور کچھ نہ پوچھو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے 33 شب متعین طور پر ارشاد فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں کسی نے کہا اٹھ آج شب قدر ہے۔ جب میں جلدی سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ کی نماز کی نیت باندھ رہی تھی۔ یہ رات 23 شب تھی، بعض روایت میں متعین طور سے 24 شب کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص تمام سال رات کو جاگے وہ شب قدر کو پا سکتا ہے، یعنی شب قدر تمام سال میں دائر رہتی ہیں کہ کسی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی غرض سے یہ ہے کہ لوگ ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائے۔ پھر قسم کھا کر یہ بتلایا کہ وہ 27 رمضان کو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے تابعین کی رائے ہے کہ وہ 27 شب میں ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی تحقیق میں یہ، ورنہ ابن مسعود کی تحقیق وہی ہے جو شخص تمام سال جاگے۔ جو شخص تمام سال جاگے وہ اس کو معلوم کر سکتا ہے، اور در منشور کو کی ایک روایت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں۔ امیہ میں سے بھی امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے یہ کہ تمام سال میں دائر رہتی ہے۔ دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صحابین کا قول ہے کہ تمام رمضان کی کسی ایک رات میں یہ متعین ہے کہ مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ رجاح قول یہ ہے کہ 21 شب میں ہونا قرب ہے۔ امام مالک